الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جس نے دوست بنایا ان کو تم میں سے تو وہ ان ہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ دے دے فتح کامل یا کوئی بات اپنی طرف سے، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں شرمندہ، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے کہ کیا یہی لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ تعالیٰ کی سخت سے سخت کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ اکارت گئے ان کے اعمال اور ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ساری مخلوق کے لیے دین ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اس کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول آئے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی لائے، جب تک لوگوں کا یا ان کے علماء اور رہنماؤں کا تعلق اپنے نبی سے رہا، یعنی نسبت رسولی ان کو حاصل رہی، تو وہ منور قلوب رہے، شیطان ان پر قابو نہ پا سکا، اور وہ دین الہی کی تبلیغ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرتے رہے۔ مگر جو ہی وہ دنیا کی طرف راغب ہوئے اور نسبت رسولی سے محروم ہوئے تو انہوں نے دنیا پر دین قربان کر دیا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدل دیا، اور وہ کتاب جو ہدایت کے لیے آئی اور جس پر عمل کرنے کا حکم تھا اس میں تحریف کر دی، اور ان کی یہ بے دینی عمرہ کے خوف اور دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہوئی۔ اور جب ایسے لوگ مکمل گمراہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا رسول اور دوسری کتاب ہدایت کے لیے بھیج دی، اور پھر ان کا حال بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانا چاہا۔ ان کی گمراہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید بھیجی، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا لحاظ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس لیے یہ گمراہ اور بے وقت لوگ ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوا جب یہودیوں کے سردار کعب بن اسد وغیرہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں کے سردار ہیں، اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو سب یہود مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ لائیں گے، آپ ہماری مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ فرمائیں۔ یہ ان کی سازش تھی کہ اس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے برگشتہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیا اور ان کی خواہش کی پیروی سے منع فرما دیا، اور حکم دیا اب جاہلیت کے فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ آج کا فرمان الہی بھی اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے اندرونی حالات بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کو تاکید سے حکم دیا گیا کہ اب ان لوگوں سے دوستی مت رکھو، ان سے امداد کی امید مت رکھو۔ پہلے پختہ طور پر یہ اعلان تھا کہ کسی سے رعایت نہ برتی جائے، فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا ہے۔ جو ان احکام کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ کافر، ظالم اور فاسق ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا کہ یہودی اور نصرانی چونکہ گمراہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ کوشش کرتے رہیں گے کہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کریں۔ اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ خواہ یہودی ہوں یا نصرانی، ان سے دوستی، تعلق اور امید مت رکھو،
اور جو لوگ ان سے دوستی اور قلبی تعلق رکھیں گے وہ منافق ہیں، انہی میں سے سمجھو۔ وہ وقت ایسا تھا کہ یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکین کے سردار امیر اور طاقتور تھے، اس لیے وہ لوگ جو مضبوط ایمان والے نہ تھے وہ ان سے ڈرتے تھے اور یہ بہانہ بنا کر ان سے تعلق رکھتے تھے کہ یہ لوگ ان کو نقصان پہنچائیں گے اور وہ ان کے بغیر زندگی نہ گزار سکیں گے۔ ایسے منافقین میں عبداللہ بن ابی نمایاں تھا۔ جنگ احد میں بھی جب عارضی شکست ہوئی تو کمزور ایمان والے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا اور انہوں نے اپنے دوستوں یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف امیدیں وابستہ کیں۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر ایمان لے آئے ہو تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پختہ ہو جاؤ اور خبردار ان لوگوں سے دوستی یا امید نہ رکھو جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں یا مشرکین۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو فتح عطا فرمائے گا، ان کے لیے غیب سے کامیابی کا سامان پیدا فرمائے گا۔ اس وقت یہ منافق شرمندہ ہوں گے۔ اور یہ بات خاص طور پر واضح کی گئی کہ جو لوگ ایسی منافقانہ چال چلتے ہیں کہ باوجود حکم الہی کے پھر اپنی امیدیں یہودیوں اور نصرانیوں سے رکھتے ہیں یا ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے مال جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہ سب اکارت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایسے لوگوں کو انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ سامعین کرام، اب ایسا سچا مسلمان بننا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے کسی طرف توجہ نہ ہو، نہ کسی طاقت کا خوف ہو، نہ لالچ، نہ کوئی دنیاوی محبت غالب آ سکے، ایسا صحیح اللہ تعالیٰ کا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام وہی انسان بن سکتا ہے جس کے دل و دماغ روشن ہوں اور جسے دنیا کی حقیقت معلوم ہو اور جسے یہ پختہ یقین ہو کہ فتح و نصرت، کامیابی اور سرخروئی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں ہے، اور یہ کیفیت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی انسان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ جس کی نسبت اس روشن کرنے والے چراغ سے ہوگی اس کے دل و دماغ روشن ہوں گے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگوں کے دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، بے شک وہ حاجی، روزہ دار، نیک اور پرہیزگار ہوں۔ یعنی سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے کہ اگر اللہ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بننا چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کرو، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے یاد الہی کرو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب